السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، کل کے درس میں حق اور باطل کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں جنگ کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جی سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ جی ماشاء اللہ۔ اور کتنے کفار قتل کیے گئے؟ کتنے کفار قیدی بنا لیے گئے؟ 70۔ جی جنگ میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا کیا؟ جی 1000 فرشتوں کے لشکر کو اللہ نے بھیجا۔ اس جنگ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ اسلام کی ایک نمایاں جنگ رہی ہے جنگ بدر۔ اور آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے، سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس ٹاپک کو ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ بدعت سے اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ جمعہ کے دن اعلان کیا گیا تھا کہ اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیپر پر یا چٹھی میں آپ سوالات لکھیں۔ تو جو لوگ سوالات لکھے ہیں مرد و خواتین میں، اگر ان کے سوالات ہیں تو وہ آپ یہاں لا کر جمع کریں۔ انشاءاللہ درس کے اختتام کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بدعت کا انجام اب یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، جب پیارے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا تھا، ترکتُ فیکم شیئین، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا آپ نے، تیسری بات نہیں کی آپ نے۔ اے میری امت کے لوگوں، میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف 2۔ کتنی؟ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رٹو وستو بولو، 2 چیزیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بولی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لن تضلوا بعدهما، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، اللہ کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیارے نبی کی سنت، احادیث مبارکہ۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث، یہ 2 ہی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الہدایہ، ہدایت کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول کی حدیث میں ہے۔ ہدایت کا تیسرا راستہ تلاش کرنا گمراہی ہے۔ ہدایت صرف اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول کی حدیث میں ہے، اور یہی اللہ کے نبی کی حدیث قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے ہے کہ لوگوں اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تیسری چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی ایک نئی چیز لائے گا، کوئی ایسی چیز پر عمل کرے گا جو اسلام میں نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے عمل کو مردود قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس چلے گا تو صرف اسلام چلے گا، وہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جو ان کے مطابق رہے گا وہ ہدایت پر رہے گا، یہی سچا اسلام ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ہٹ جائے گا اس کا اسلام، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے جو دین مجھ کو اور آپ کو دے کر بھیجا وہ دین خالص ہے، پیور دین ہے۔ اللہ نے جو مجھ کو اور آپ کو دے کر بھیجا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن مجید ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ترجمان پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اب اس قرآن کو سمجھانے کے لیے دنیا میں پیارے نبی کو بھیجا گیا. قرآن کو سمجھنے کا نظام پیارے نبی کی حدیثیں ہیں, اور پیارے نبی کی حدیثوں کو سمجھنے کا نظام بھی اللہ نے دیا, وہ ہے صحابہ کرام کا منہج. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی, اور حدیث نبوی کو پریکٹیکل سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا نظام, صحابہ کرام کی عملی زندگی ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے منہج پہ سمجھنا ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اگر اس امت کے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے, یعنی قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا, فَقَدِ اهْتَدَوْا, کامیاب ہو جائیں گے, ہدایت پر آ جائیں گے. ہدایت کس میں ہے؟ صحابہ کے طریقے پر ہے. اب وہ طریقہ جو مجھ کو اچھا لگتا ہے, ہمارے فلاں پیر صاحب کو اچھا لگتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے, وہ نہیں. مجھ کو اور آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ دین نہیں ہے. پیارے نبی کے صحابہ نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ دین ہے. قرآن و حدیث کو نبی کے صحابہ نے جیسے سمجھا وہ دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اب تمام باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہونی چاہیے, کیونکہ یہی دین ہے. اللہ نے جو دین دے کر بھیجا وہ پیور ہے. وہ دین کیا ہے؟ خالص ہے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے ملاوٹ کی. اللہ نے جو دین دیا وہ دین خالص ہے. اب میں آپ کو دین خالص کی ایک مثال میں آپ کو بیان کروں گا. کیا ہے یہ؟ بولو بھائی. دودھ. مان لیجئے یہ جو دودھ ہے گائے کے تھن سے نکالا گیا ہے, بالکل گائے کے تھن سے گلاس میں بھر دیا گیا. یہ دودھ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیور دودھ, خالص دودھ. اس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ ایک دم کیا ہے؟ خالص دودھ ہے. خالی دودھ, دودھ نہیں بولنا, خالص دودھ. کیا ہے؟ ایک دم پیور, جو گائے کے تھنوں سے ابھی ابھی نکل کر گلاس میں آیا ہے. اس میں کچھ بھی ملایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مان لیجئے پانی ہے. کیا ہے؟ نارمل پانی نہیں ہے, یہ زمزم کا پانی. کیا ہے؟ زمزم کا پانی. مان لیجئے کیا ہے؟ زمزم کا پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے, برکت والا پانی ہے. قرآن و حدیث میں اس پانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ زمزم کا پانی ہے, اور یہ ہے خالص دودھ, بغیر ملاوٹ, کچھ بھی ملایا نہیں گیا اس میں. اب اگر کوئی بندہ زمزم کے پانی کو اس دودھ کے اندر ملا دیا گیا, اب سے سوال یہ ہے کہ یہ دودھ پیور ہے یا اپنی پیورٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوتی. یہی ہوتی ہے, زمزم کا پانی ہے جی. ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بول رہے ختم ہو گئی. ہاتھوں میں ختم ہو گئی. یہ پیورٹی ختم ہو گئی. میں نارمل پانی نہیں ملایا, زمزم کا پانی ملایا, پھر بھی اس نے اپنی پیورٹی ختم کر دی, کیونکہ دودھ یہ نہیں دیکھتا اس میں کیا مل رہا. اس کو فرق نہیں پڑتا, چاہے زمزم ہو, چاہے آب گنگا ہو, چاہے نارمل پانی ہو, چاہے جمنا کا پانی, اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر اگر پانی مل جائے وہ اپنی پیورٹی ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا ملایا گیا ہے. اسی طرح اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا وہ دین خالص ہے. کوئی چیز ملی بھی نہیں اس میں, کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے. اب اگر ہم کوئی چیز کو اچھی سمجھ کے دین کا حصہ بتائیں گے اور ایک چیز کو دین کے اندر داخل کریں گے تو دین بھی اپنی پیورٹی ختم کر دے گا, وہ کتنی بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو. زمزم کا پانی بھی اگر ملا دیا جائے تو دودھ اپنی پیورٹی ختم کر چکا ہے. اسی طرح اللہ نے جو دین دیا وہ دین خالص ہے, ایک دم پیور ہے, اس میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز کیوں نہ ملا دیں, کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, اس کے مل جانے سے وہ اپنی پیورٹی دین ختم کر دیتا ہے. دین اپنی پیورٹی ختم کر دیتا ہے. تو اللہ نے جس دین کا مجھ کو اور آپ کو مکلف بنایا ہے, ہمارا دین دین خالص ہے. اور دین خالص صرف دو چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. دین ہے تو قرآن میں ہے, دین ہے تو حدیثوں میں ہے. اب دین وہ نہیں ہے جو فضائل اعمال لوگ پڑھتے ہیں, فضائل اعمال دین نہیں ہے.
دین کی سچی اور پیور خالص باتیں کہاں ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے. جو اس کو چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا. اللہ نے اپنے اس دین کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت 1450 سال پہلے عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی. 1450 سال پہلے, اب نہیں 1450 years ago, 1450 سال, 1450 سال پہلے آیت نازل ہوئی. اللہ نے کیا کہا الیوم اکملت لکم, اے نبی ہم نے آج آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا. دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اکمل کا صیغہ ہے, اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ اللہ نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے. دین مکمل طور پر آج ختم ہو چکا ہے. دین اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. اور رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ تمہارے لیے اسلام کو پسند کرتا ہے. وہ اسلام جو 1450 سال پہلے ختم ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں فما لکم یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا. امام مالک کہتے ہیں جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی, اللہ کی قسم وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. دین کب ختم ہوا؟ 1450 سال پہلے. نبی کی زندگی میں اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کے دور میں امام مالک کہتے ہیں جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی اللہ کی قسم دین نہیں ہو سکتی. اب آپ یاد رکھیے, کوئی بندہ اٹھ کے بولے کہ شب معراج میں جاگنا جائز ہے, شب بارات میں 15 شعبان کو روزہ رکھنا جائز ہے, فلاں ہے, تو یہ کہنا کہ یہ چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی. جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی, قیامت کی صبح تک نہیں ہوتی. اب اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے اس میں ثواب ہے, اس میں اچھائی ہے, نیکی ہے, یہ بھی درست ہے, اللہ کی قسم وہ گمراہی پر ہے. اور رب کی ربوبیت گمراہی پر ہے. دین وہی ہے اور اتنا ہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سارے مومنوں کی ماں ہے, بیان فرماتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. غور سے سنیے, پیارے رسول فرماتے ہیں جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا, دین کے اندر کسی نے ایسا کام کیا ثواب سمجھ کے, نیکی سمجھ کے, اگر کسی نے ایسا کام کیا دین کے اندر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا, اللہ کا حکم نہیں تھا, نبی کا حکم نہیں تھا, قرآن و حدیث میں وہ بات موجود نہیں تھی, لیکن اس نے ثواب سمجھ کے, دین سمجھ کے کوئی کام کیا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فی امرنا ھذا ما لیس, جس پر میرے نبی کا حکم نہیں تھا پھر بھی لوگوں نے دین سمجھ کے وہ کام کیا, فہو رد, اللہ کی نظر میں وہ عمل, وہ کام مردود ہے, حرام ہے. اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اس عمل کو قبول, وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو, آپ کتنی بھی اچھا کام کیوں نہ کریں, اگر اس کام کے اوپر, اس عمل کے اوپر پیارے نبی کی مہر نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہے. لوگوں کا ایک تصور یہ ہے, لوگ اچھی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں, ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی. ایک نقطہ آپ یاد رکھیے, ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی. دین کی ہر چیز اچھی ہے لیکن ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی. ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہ بدعت وہ ہے, بدعت کسے کہتے ہیں آپ یاد رکھیں, بدعت وہ ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, وہ بدعت ہے. جس کی دلیل, بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جس کی دلیل, جو بھی آپ عمل کرتے ہیں, جو بھی کام دین ثواب نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, جس کی دلیل, جس کا پروف کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہیں ملے, جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ملے, قرآن و حدیث میں نہ ملے, ایسا عمل بدعت ہے. بدعت کی یہی تعریف آسان الفاظ میں ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں, جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ہو, وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, وہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اب آپ دیکھیے, انسان بہت ساری محنتیں کرتا ہے, بہت سارے کام کرتا ہے, بدعت والے کام کرتا ہے, لیکن ثواب سمجھ کے کرتا ہے, نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اس سے ثواب سمجھ کے وہ اتنا تھک رہا ہے اس نیکی میں. آپ یاد رکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول ہو تو اللہ نے 2 کنڈیشنز لگائی.
یہ 2 کنڈیشنز ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے گا. 2 میں سے ایک بھی کنڈیشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. آپ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کریں, آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنے بھی سجدے کیوں نہ کریں, لیکن اگر یہ 2 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے گا ہی نہیں. آپ کا عمل قبول ہوتا ہی نہیں. اب جتنے ہمارے بھائی بدعت کی زندگی گزار رہے ہیں, بدعت کو نیکی سمجھتے ہیں یا خرافات کو نیکی سمجھتے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں, آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں, جو بھی عمل کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ قبول کر لے تو یہ 2 چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گا. نمبر 1, آپ روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, زکات دیں, حج, قربانی, عمرہ, تراویح, کچھ بھی کریں, جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید ہونی چاہیے, آپ موحد ہونا چاہیے. مشرکوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک مشرک زندگی بھر لمبی رکعتیں پڑھتے رہے, اللہ کی قسم اس کی پوری نمازیں برباد ہیں. مشرک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا. مشرک نہیں ہونا پڑتا, شرک نہیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ, نہ اس کے صفات میں, نہ اس کے اسماء میں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی عبادات میں, نہ اس کے افعال میں. اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا. بندہ توحید پر ہونا چاہیے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس توحید ہوگی, اللہ اس کے عمل کو قبول کر لے گا. دوسری اہم شرط جو ہمارے درس کا نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عمل کے قبول ہونے کی دوسری اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اس عمل کے اوپر نبی کی مہر ہونی چاہیے, وہ عمل نبی سے ثابت ہونا چاہیے. اب جتنے بھی عمل ہوتے ہیں, چاہے وہ محرم کے مہینے میں ہو, چاہے رجب کے مہینے میں ہو, چاہے شعبان کے مہینے میں ہو, ہر مہینے میں جو لوگوں نے بدعت ایجاد کر رکھی ہے, آپ دیکھیں وہ اس کو نیکی اور ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ لگائیے اندازہ, جس عمل کے بارے میں نبی کا حکم نہیں تھا وہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے, مردود ہے, حرام ہے. آپ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کریں, لوگوں کا نظریہ یہ ہے اچھا عمل ہے نا, اچھا بھی ہے تو وہ کیا ہے, مردود ہے, جہنم کا راستہ ہے. جس عمل پر نبی کی مہر نہیں ہوتی, اللہ اس عمل کو تمہارے قبول ہی نہیں کرتا. اللہ نے شرط لگا دی, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے پاس تمہارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو, اللہ نے کنڈیشن لگا دی, میرے حبیب کے طریقے پہ ہونا چاہیے, میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر ہونا چاہیے, موافق السنہ ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل برباد کرے گا. اب ایک مثال سمجھتے ہیں, اتنے لوگ یہاں بیٹھے, کسی کے پاس اگر نوٹ ہے تو لا کے دیجیے جلدی, نوٹ, کرنسی. کیا ہے یہ, بولو بھائی, نوٹ ہے, کتنے کی ہے, جلدی, کیا میں جلدی, بولو بھائی جلدی جلدی. یہ ہے گاندھی جی, اور یہ ہے انڈیا کی نوٹ, اور اس پہ ہے انڈیا کی مہر, انڈیا کے گورنر کی سائن اس کے اوپر موجود ہے. یہ نوٹ آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں لے جائیے وہ چلے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر شہر انڈیا میں ہے, وہ اسٹیٹ انڈیا میں ہے, تو یہ نوٹ آپ کہیں بھی لے جائیے چلے گی, کیونکہ اس کے اوپر انڈیا کی مہر ہے اور اس پر گاندھی جی موجود ہے. یہ انڈیا کی ہے, چلے گی. یہ انڈیا کا سکہ انڈیا میں چلے گا. اب یہی نوٹ کو لے جا کر میں جاپان میں چلانا چاہوں, چلے گی نہیں چلے گی. انڈونیشیا میں, بنگلہ دیش میں, یورپ کنٹریز میں اس کی ویلیو کہیں بھی نہیں. اس کی ویلیو یہ چاہے 200 کی ہو, 1000 کی ہو, 1 لاکھ کی, اس کی ویلیو نہیں, صرف اس کی ویلیو کہاں ہے, انڈیا. آپ انڈیا سے باہر نکلے, آپ کا یہ رہنا نہ دونوں برابر ہے, کچھ ویلیو نہیں. اس نوٹ کی ویلیو صرف ہندوستان میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی اللہ کے پاس چلے گا. ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہے, ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہے. وہ اپنی ہی نوٹ اپنے دیش میں چلائے گا, دوسروں کی نوٹ نہیں چلنے دے گا. نہ وہاں کی نوٹ یہاں چلے گی, نہ یہاں کی نوٹ وہاں چلے گی. ہر ایک کے ملک کی اپنی پالیسی ہے. اللہ نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ جو بھی عمل کرو گے اس پر میرے نبی کا اسٹیمپ ہونا چاہیے, اس پر میرے نبی کی مہر ہونی چاہیے. اگر تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہے, وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مردود ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چلائے گا. اللہ کی پالیسی اللہ نہیں لے گا. جب دنیا والے اپنی پالیسی نہیں بدل سکتے, اللہ اپنی پالیسی بدل دے گا. تمہاری خواہشات کے لیے نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا. جس طرح اگر یہ لاکھوں کی بھی ہو, اس کی ویلیو نہیں ہوتی اگر یہ کسی باہر دیش میں چلے جائے. اسی طرح عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اگر اس پر نبی کی مہر نہیں ہوگی, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ عمل ہونا چاہیے تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. اس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہونی چاہیے.
نہیں ہے کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کرو، کتنی بھی محنت کیوں نہ کرو، ساری محنت برباد ہے، کیونکہ اللہ کی پالیسی میں صرف وہی چلے گا جس کا حکم پیارے نبی نے دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے ایک اور دلیل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشدین، خلفاء راشدین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ علی ہے رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، علی سے دشمنی رکھنا منافق ہو جانا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں آئے، ایک آدمی کو دیکھا عیدگاہ میں عید کے علاوہ دوسری نماز پڑھ رہا تھا۔ عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نماز عیدگاہ میں عید کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنا، نفل سنت کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کو حضرت علی نے دیکھا کہ وہ عیدگاہ میں ہے اور عید کی نماز سے پہلے کچھ ایک اور نماز پڑھ رہا تھا، چاہے نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز ختم کر چکا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تجھ کو تیری یہ نماز جہنم میں لے جائے۔ وہ آدمی حیران ہوا، پریشان ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، بھلا نماز جہنم میں لے جائے گی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ عمل پیارے مصطفیٰ کا ہوتا تو پیارے مصطفیٰ بتا کر جاتے، چھپا کر نہ جاتے تو نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہیں ہے، تیرا عمل تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ وہ گانے نہیں گا رہا تھا، وہ گناہ نہیں کر رہا تھا، وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی علی نے کہا یہ عمل نبی کا نہیں ہے، یہ نماز تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ آج جتنے بھی لوگ بدعت کے نام پر یا سنت سمجھ کر جو بھی عمل کرتے ہیں نا، جائزہ لے کے دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کریں آپ اس کو دیکھ لیں کیا یہ سنت میں موجود ہے، کیا اس کی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، کیوں؟ گمراہی ہے۔ اور ایک مثال آپ کو دوں گا، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عشاء کی کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ عشاء کی کتنی رکعت ہے؟ فرض نماز 4 رکعت ہے۔ اگر میں بولوں کہ سب جنے 4 رکعت پڑھتے ہیں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 رکعت پڑھ کے پڑھتا ہوں، آج 5 رکعت پڑھتا ہوں، قبول ہوتی ہے؟ 1 رکعت پڑھ کے پڑھوں گا، لمبے سورے پڑھوں گا، اچھی قرات میں پڑھوں گا، تجوید کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ کو خوش کروں گا، 5 رکعت پڑھوں گا، قبول ہوگی؟ آپ کتنی بھی اچھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ پیارے نبی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ وہی عمل قبول کرے گا جو پیارے نبی کا ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے عمل اچھے ہونے نہیں ہونے کا فرق نہیں ہے، آپ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کریں، کسی بھی چیز کو اچھی کیوں نہ سمجھے، اگر وہ اچھی چیز دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی قسم جو دین نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہر عمل کا نبی کی مہر، جس چیز کو ہم ثواب، نیکی یا اچھا سمجھتے ہیں اس کی دلیل کتاب اللہ میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز کو اگر آپ ثواب بتا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کو اگر آپ نیکی بتا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کو اگر آپ اچھا بتا رہے ہیں، اس کی دلیل کتاب اللہ یا سنت رسول میں ہونا نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول ہر جمعہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب ان تمام چیزوں کے بتانے کے بعد ایک بدعتی ایک اعتراض کرتا ہے، کیا معلوم سب ٹھیک ہے بھائی، سنت میں نہیں ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، لیکن اچھا اس کا عمل ہے نا، خرابی کیا ہے اس میں؟ فاتحہ دلانا معلوم ہے لوگوں کو، فاتحہ دلانے میں برائی کیا ہے؟ اللہ کا نام تو لیا جا رہا، کھانے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثیں پڑھی جا رہی، فلاں کیا رہا، لوگ یہ کہتے ہیں اچھا عمل ہے، برا کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، برا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف پر کھانا کھلا رہے ہیں، بھائی غریبوں کو کھلایا جا رہا، ثواب پہنچا جا رہا، اس میں برائی کیا ہے؟ لوگوں کا پیٹ بھر رہا، کرتے ہیں لوگ اعتراض ایسا، اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا عمل اس میں برائی کیا ہے، تو میں کہتا ہوں اذان اللہ اکبر پر شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت گہری بات ہے، آپ غور سے سنیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 11ویں میں کھانا کھلانا اچھا عمل ہے، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا، اچھا عمل ہے، اس میں برائی کیا نظر آ رہی؟ ان کو برائی نظر نہیں آتی ہے چیز میں۔ آپ بتانا ان کو کہ اذان اللہ اکبر پر شروع ہوتی ہے اور ختم لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی اذان ہوتی ہے، اذان کا ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد
रसूल अल्लाह। जब तक बंदा इसका इकरार नहीं करता मोमिन नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं कहता हूँ कि अदा ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोले तो अच्छा रहता, क्योंकि मोहम्मद की नबूवत का भी इकरार करना है। लिहाजा क्या करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अदा खत्म करेंगे। ये अदा अल्लाह का हुक्म है, प्यारे रसूल का हुक्म है। अच्छा मन दिख रहा, दिखने में बेहतरीन दिख रहा, मशवरा अच्छा है, ला इलाहा इल्लल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मशवरा अच्छा दिख रहा, चीज अच्छी दिख रही, मगर तरीका प्यारे नबी का नहीं है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो मरदूद है। लोगों ने कहा कि अच्छी चीज है, बिदात को जब कहा गया तो कहा बिदात हसना अच्छी बिदात है। भला शराब अच्छी भी हो सकती है? नहीं हो सकती। बिदात है तो हर बिदात गुमराही है। एवरी क्वालिटी ऑफ बिदात इज गुमराही। अल्लाह ने हर बिदात को गुमराही करार दिया। लोग कहते हैं बिदात हसना है, जो लोग दीन में नई चीज निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें सवाब है, कि अच्छी बिदात है, कान खोल के सुने। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने कहा मन इब्तदअ फिल इस्लामी बिदअ यराहा हसना फक़द ज़अमा अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना फिल रिसाला। इमाम मालिक कहते हैं जिसने दीन के अंदर कोई नई चीज निकाली और कहा कि इसमें सवाब है, ये अच्छी बिदात है, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाई कि नबी ने ये बात नहीं बताई, जबकि आपको ये बात बताना चाहिए थी। नबी पर खियानत का इल्जाम, नबी ने दीन मुकम्मल नहीं पहुंचाया, जबकि हज्जतुल विदा के मौके पर आपने सहाबा से कहा था क्या मैंने दीन पहुंचा दिया? सहाबा ने गवाही दी थी अल्लाह के रसूल आपने पूरी रिसालत को हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाह तू गवाह रहना, सहाबा तक मैंने दीन पहुंचा दिया। अब अगर कोई दीन के अंदर नई चीज निकालेगा, बिदात इजाद करेगा और कहेगा कि इसमें सवाब है, इसमें अच्छा अमल है, ये दुरुस्त है, इसमें नेकी है, ये फलां का तरीका है, ये बिदात हसना है, अच्छी बिदात है, इमाम मालिक कहते उसने नबी पर तोहमत लगाई कि नबी ने रिसालत में खियानत से काम लिया। अल्लाह के नबी ने वो बातें नहीं पहुंचाई जो आपको पहुंचानी चाहिए। याद रखिए ये तमाम चीजें बिदात है और बिदात में इस्लाम की सख्त मुखालफत है। सुन्नत की मुखालफत बिदात है और बिदात की शरीयत ने खतरनाक तरदीद की है। अल्लाह के नबी हर जुमा के दिन बिदात के बारे में खिताब करते थे और कहते थे कि बिदात से अपने आप को बचा के रखो। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। बिदात और बिदाती का अंजाम ये है अल्लाह के नबी ने अहले बिदात को जहन्नमी करार दिया। जिसने रसूल के तरीके को छोड़कर नया तरीका इख्तियार किया, दीन में बिदात से काम लिया, अल्लाह की कसम बिदातियों का ठिकाना जहन्नम है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम किसी बिदाती को अपने घरों में बना दो। बिदाती को घर में बना देने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। ये जहन्नम के रास्ते में अगर इसी बिदात पर मर जाएं, अल्लाह के नबी ने कहा इनको इनकी बिदात जहन्नम में ले जाए। ये बिदातियों का अंजाम है। दूसरा अंजाम ये है, अब याद करिए हमारे सलफ़े सालिहीन बिदअतियों से किस तरह नफरत करते थे, बिदअतियों से किस तरह उनको आग थी। तीन बातें। नंबर एक, सुलेमान रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबई है। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो ये रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप बड़े आलिम हैं, मशहूर ताबई है, आप मौत के वक्त रोते हैं? कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत आ रही है, बल्कि मुझे एक वक्त का वाकया याद आया कि एक बिदअती ने मुझको सलाम किया था, मैंने उसके सलाम का जवाब दे दिया, मुझे इसलिए रोना आ रहा। सलफ़े सालिहीन बिदअती के सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते। बिदअत तबाह के ये दीन और इस्लाम को तबाह कर देती है, आपके कुरान और हदीस को छोड़ करके एक नया दीन लेकर आती है। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपने बेटे को देखा कि वो एक बिदअती घर से बाहर निकला है। उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है, जब मैंने अपने बेटे को देखा कि वो एक बिदअती के घर से निकला है तो मैंने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे मुझे उतनी तकलीफ ना होती कि अगर तुम किसी जानिया के घर से निकलते, किसी जानिया के घर से निकलते मुझे उतनी तकलीफ ना होती जितनी तकलीफ आज तुमको किसी बिदअती के घर से निकलते हुए देख करो। जिसको दुनिया पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर कहती है, वो शेखुल इस्लाम अब्दुल कादिर जिलानी मनहज में जबरदस्त अहले हदीस आलिम थे। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस आलिम थे। इन्होंने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में लिखा है बिदअतियों की सबसे बड़ी पहचान ये है, ये अहले हदीस और अहले हक को देखकर हसद महसूस करते हैं। बिदअतियों की पहचान बताई अब्दुल कादिर जिलानी ने।
یہ اہل حق اور اہل حدیثوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں حسن محسوس کرتے ہوں. بدعتیوں کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جب بدعتی نبی کے قریب پڑیں گے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سمیت ان کو روک دیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے میری امت کے لوگوں کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں نکالی، اس کو دین سمجھتے رہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے رہے، بدعت پھیلاتے رہے. اللہ کے نبی کہیں گے ایسے بدترین لوگوں کو میرے پاس سے دور کر دو. بدعتیوں کو نبی سے دور کر دیا جائے گا، ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور بدعتیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اہل بدعت کی سفارش نہیں ہونے والی. جو شخص بدعت و خرافات میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے بدعتیوں کی کل قیامت کے دن نبی سفارش کرنے والے نہیں ہیں. نبی انہی کی سفارش کے لیے جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا. جس نے بدعات میں زندگی گزاری، ایسے بدعتیوں کا انجام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن اہل بدعت کی سفارش نہیں کریں گے. اور اگر اللہ کے نبی سفارش نہ کرے تو پھر اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے، اور ایسے لوگ رسوا و عذاب کے شکار ہوں گے. یہ کچھ اہم باتیں تھیں اصولاً جو میں نے آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو بدعات سے، خرافات سے ہم کو ہر حال میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کو صحابہ کے منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال و جواب کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوالات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اعلان کیا جاتا ہے سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت میں جو دعا بتائی جاتی ہے مذکور، کیا صرف وہی پڑھنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد وہ پڑھنا ہے؟ جزاک اللہ. جی، تو سجدہ تلاوت اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 14 سجدے رکھے ہیں، اور جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو سجدے کا وقت آتا ہے، بندہ سجدے کرتا ہے. تو سجدہ تلاوت میں جو دعا مولوی صاحب روزانہ پڑھ کر سناتے ہیں وہ دعا سنت سے ثابت ہے، وہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنے سے بھی کام ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے. البتہ سنت یہ ہے جو دعا سکھائی جاتی ہے اس کو یاد کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں تو دونوں نہیں پڑھنا چاہیے. سجدے میں سجدہ تلاوت ہی کی دعا پڑھنی چاہیے. بقیہ جو نماز کے سجدے ہیں اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور جو سجدہ تلاوت ہے اس میں سجدہ تلاوت کی دعا ہے وہ پڑھیں. اور اگر وہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو قبرستان میں اپنے رشتہ داروں کے دائرے میں دفنانا ضروری ہے یا اس کی تدفین کہیں بھی ہو سکتی ہے؟ محمد مجاہد صاحب کا یہ سوال ہے. تو انسان اگر مر جائے، مومن اگر کہیں مر جائے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ کسی رشتہ دار کے قریب ہی دفنائے، اس کو کہیں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. کہیں بھی کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان میں کسی کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. قریبی رشتہ داروں کے پاس یا والدین کے پاس ہی دفنانا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. دوران سفر کئی واقعات آپ کو ملیں گے. ایک واقعہ حذیفہ السقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوران سفر انتقال کر گئے، اللہ کے نبی نے ان کو سفر کے دوران جہاں جگہ میسر تھی وہیں دفن کر دیا. تو کسی بھی مسلمان کو کہیں بھی اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو کسی قریبی قبرستان میں دفنایا جا سکتا ہے. رشتہ داروں کے قریب دفنانا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. مطلب قرآن جو واضح پڑھتے ہیں سوروں کا تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس بار تراویح کی نماز میں ہمارے ہم حصہ فطر کی نماز میں فوز ربی ناس سورہ پہلے پڑھے، پھر دوسری رکعت میں قرآن کی پہلی آیت میں یہ تو قرآن کی آخری صورت ہے، وہ پہلی رکعت میں پڑھے، پھر دوسری رکعت میں دوسری پڑھے،
السلام. تو آپ کا سوال میرا سوال یہی ہے کہ قرآن کو تسلسل سے ہی پڑھنا چاہیے یا ڈس آرڈر میں پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ڈس آرڈر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو اوپر نیچے بھی کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز اس سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اگر ہماری خواتین ماں بہنیں بھی کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ کل کے درس میں اپنے سوالات لکھ کر کے نیچے بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کا کتاب و سنت کے مطابق جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تو تراویح کی نماز انشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کیا کوئی اور سوال ہے آپ لوگ؟ جی سوال ہے کہ پڑھنا ہے؟